إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لائق احترام محترم معزز سامعین، بڑی بابرکت رات ہے اور آپ عشاء کے وقت کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. تو رمضان جا رہا ہے، مہمان جا رہا ہے. رمضان المبارک بڑا بابرکت اور بڑا رحمتوں بھرا مہینہ ہے جو ہم سے جدا ہونے والا ہے. تو عزیز ساتھیوں، ہم نے اس رمضان کو قیمتی بنایا ہے یا نہیں بنایا، ایک تو یہ دیکھنا ہے. دوسرا، اگر نہیں بنایا تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے. وقت بڑی اہم چیز ہے اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ بہت بڑی اہم چیز ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان تک تو تھے لیکن اب نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہمیں کچھ چیزوں کی قدر ہوتی ہے لیکن یہ زندگی بذات خود بندے کا زندہ رہنا بہت بڑی نعمت ہے. پھر اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، صحت دی ہے، آپ مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. زندگی کئی لوگوں کی رمضان سے 1-2 دن پہلے ہی ختم ہو گئی ہے. میں نے ابھی ادھر پیچھے ہم بات کر رہے تھے تو ادھر ہی بتا کے آیا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا رمضان سے 1 دن پہلے اور ایکسیڈنٹ کے فوری بعد فوت ہو گئے. میں نے کہا اللہ نے دیکھو ان کی زندگی میں رمضان نہیں رکھا تھا. تو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. اور آپ اگر ریشو دیکھیں اموات کی، اگر آپ ابھی گوگل پہ جائیں جو وہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے، تو لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ مر جاتے ہیں. اب تو ویسے بھی کرونا کا ڈر اور خوف پھیلا دیا گیا ہے. اب تو زیادہ ریشو بتائی جاتی ہے تو زیادہ لوگ مر رہے ہیں. اگرچہ وہ کرونا کیا ہے اس کی ہم بحث میں نہیں جاتے، لیکن مطلب یہ لوگ جا رہے ہیں دنیا سے. اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. اور آپ حیران ہوں گے 10 لاکھ بندہ سالانہ کی بنیاد پہ خودکشی کر کے خود بھی مر جاتا ہے. ایک تو خود اللہ کی طرف سے مر رہے ہیں، ایک وہ مر جاتے ہیں لوگ جو خود اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں. بلکہ کئی ممالک میں سوسائڈ سینٹر بنے ہوئے. لوگ جاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے مار دو، میں نے زندگی گزار لی ہے، بچے پیدا کر لیے ہیں، نوکری کر لی، اب ختم ہو گیا، سب کچھ دیکھ لیا، اب میں جانا چاہتا ہوں. یہ پیسے لیں، مجھے 2-4 دن سونی زندگی دکھا کے، کوئی بہاریں دکھا کے کوئی ٹیکہ لگا دیں زہر کا، میں مرنا چاہتا ہوں. تو زندگی ایسے بھی ختم ہوتی ہے لیکن آپ زندہ ہیں، یہ نعمت ہے. اور پھر زندگی کے ساتھ آپ کی صحت کو اللہ نے بحال رکھا ہوا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں نا، کئی لوگ ایسے ہیں ان کی آنکھیں موجود ہیں دیکھ نہیں سکتے. کئی لوگ ایسے ہیں کان موجود ہے لیکن سن نہیں سکتے. یہ ہاتھ موجود ہے لیکن اس ہاتھ سے وہ حرکت نہیں کر سکتے. پاؤں تو ہیں لیکن چل کے مسجد میں نہیں جا سکتے، چل کے اپنا کام نہیں کر سکتے. آپ کے پاس صحت بھی ہے، آپ کے پاس زندگی بھی ہے، قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. اور پھر رمضان کی بابرکت گھڑیاں اللہ نے آپ کو عطا فرما دی اور بابرکت اور قیمتی ہو گئی ہے. کہ رمضان کا مہینہ تو بہت قیمتی مہینہ ہے اور جس میں اللہ رب العزت نے انتظامات ہمارے لیے کر رکھے. شیطانوں کو جکڑا اور پورا ایک ماحول بنا دیا. جنت کے دروازوں کو کھولا، جہنم کے دروازوں کو. یہ کوئی ایسے ہی مر گیا؟ یہ کیوں کیا اللہ نے سب کچھ؟ وہ سمجھانا چاہتا ہے یہ بڑے قیمتی ایام ہیں. یہ اللہ کا مہمان آ رہا تھا اور اللہ نے آنے سے پہلے سارے انتظامات کر دیے. اب یہ مہمان جا رہا ہے. جب وہ آیا اور آ گیا پھر ہم نے اس کی کس قدر کی ہے، کتنا اسے پروٹوکول دیا ہے، کتنی محبت کی ہے اللہ کے مہمان کے ساتھ. یہ سمجھنا ہے ہم نے اس کو کتنا قیمتی بنایا ہے. روزہ اہم ہی رکھ دیا اللہ نے. صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہو، حلال بھی نہیں کھانے دیتا. اللہ کہتا نہیں کھا سکتے جب تلک مغرب نہ ہو جائے تم نہیں کھا سکتے. پانی حلال، کھانا حلال، بندے کے سامنے کھانے دیگر قسم
نہیں کھانا جب تک مغرب نہ ہو جائے. اللہ نے یہ خاص مقصد کے تحت کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں روزے کیوں آتے ہیں؟ بھوکا رکھنے کے لیے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ بات بھی کروں گا تو میں لاہور سے آیا ہوں, میں بھی تھکا ہوں, آپ تو ادھر ہی بیٹھے ہیں. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے. بچائیں, روزہ بھوکا رہنے کا نام ہے. اللہ کہتا ہے انہوں نے بھوک ذرا تھوڑی برداشت کروائی. ایسے نہیں. روزے کا مقصد ہے اللہ قیمتی بنانا چاہتا ہے, آپ کو قیمتی بنانا چاہتا ہے. ماں بھی بچے سے بڑا پیار کرتی, وہ بھوک نہیں برداشت کرتی تو اللہ کیسے برداشت کرے گا میرا بندہ بھوکا رہے. فرعون کتنا سرکش تھا, کیا کہتا تھا بھلا؟ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں, میرے سے بڑا رب کوئی نہیں ہے. اللہ کو نہ ماننا تو ایک اور چیز ہے, نہ ماننا اور پھر کہنا رب ہی میں ہوں, سب کچھ میرا اختیار ہے, میں رب ہوں. اللہ نے جب اس کے بارے بات کی کہ قولا لہو, کیسے الفاظ آتے ہیں قرآن میں, فقولا لہو قولا لینا, جب اس کے ساتھ بات کرنا تو نرمی سے کرنا. موسیٰ ہو سکتا مان جائے, وہ تو کافر کے ساتھ بھی محبت رکھتا ہے کہ یہ بھی پلٹ آئے. اگر یہ سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے میرے دربار پہ آ جاتا ہے, مجھ سے ایک دفعہ آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے, میں ساری زندگی کو نیکیاں بنا دیتا ہوں. وہ رب ہم سے کتنا پیار کرے. اور جبریل پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب فرعون غرق ہونے لگا, اس نے کیا کہا تھا؟ آمنتو, میں ایمان لے آیا ہوں. اللہ نے کہا آل آنا, اب پہلے نہیں پتا تھا تمہیں, اب تو موت کی ہچکی آ گئی. اور جب موت کا آخری لمحہ آ جائے, جب انسان کے سامنے موت ہے, پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اس نے کہا تھا اللہ میں ایمان لے آتا, میں مسلمان ہو گیا, میں توبہ کرتا ہوں. تو جبریل پتہ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہتے میرا دل کرتا تھا میں مٹی اس کے منہ میں ڈال دوں, کہیں اللہ اس پہ مہربان نہ ہو جائے. جو انا ربکم الاعلی کہتا ہے اس کے بارے جبریل کو خدشہ یہ ہے کہیں اللہ اس پہ مہربان نہ ہو جائے, کہیں اللہ کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جوش میں آئے اور فرعون کی بخشش ہو جائے. میرا دل کرتا تھا اس کے منہ میں مٹی ڈال دوں, یہ توبہ نہ کر لے. سمجھ کے آئی کہ اللہ بڑا مہربان ہے. ٹھیک ہے, میں جزاک اللہ لیتا ہوں. یعنی اللہ بڑا مہربان ہے, اتنی محبت کرتا اللہ, اتنا پیار کرتا اللہ, لیکن کہتا بندے تو بھوکا رہنا ہے. ماں بھوکا رکھتی ہے. میں نے شاید یہ بات پہلے کبھی کی ہو. ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک عورت آئی تو اس کا بیٹا بھی ساتھ, وہ بیماری, چھوٹا بچہ تھا, کوئی بیمار تھا. تو میں نے اسے کہا کہ اس کو اپنا دودھ پلایا کرو, کچھ اور نہیں دینا. ماں تھی نا, ساتھ دادی کو بھی لے کے آئی تھی بچے کے, اپنی ساس کو. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو کچھ بھی نہیں کھلانا. مختصر بات کرتا ہوں, کہتی ڈاکٹر صاحب پانی منہ لا دیا کر. کہتے نہیں کچھ بھی نہیں دینا. پھر تھوڑی دیر بعد کہتی ڈاکٹر صاحب میٹھا کچھ منہ لا دیا کر. نہیں. پھر تھوڑی دیر بعد کہتی ہے ڈاکٹر صاحب کیا ماکھی منہ لا دیا کر. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو پاگل ہو گئی ہے یا مجھے پاگل سمجھتی ہو. میں نے کہا نا کہ اپنا دودھ ہی دینا اور کچھ نہیں دینا. تم سوال پہ سوال کیے جا رہی ہو. جب ایک دفعہ کہہ دیا تو مان جاؤ. اس بچے کی دادی سے کہا تم اس کو سمجھاؤ. وہ کہتی ڈاکٹر صاحب تمہیں نہیں پتا, بچہ کبھی کبھی ماں کے دودھ سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا, پھر یہ روتا ہے, پھر یہ بھوک سے بلکتا ہے, یہ مضطرب ہو جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب پتر دی بھوک تے نہیں نا پھر ویکھی جاتی. سمجھ آئیے آپ کو؟ آج مدر ڈے ہے, اتفاق سے آج ہی ہے. ماؤں کا دن, لوگ ایک دن منا کے ماؤں کو بھول جاتے ہیں, بارہ وہ تو الگ سے ٹاپک ہے. ماں بچے کو برداشت نہیں کرتی, یہ بھوک برداشت کرے. ماں نہیں برداشت کر سکتی تو رب جو کئی ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا, 70 تو لوگ کہتے ہیں نا, اربوں کھربوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کہتا میرے بندے بھوکے ہی رہنا تو نے. بھائی اس نے بھوکا کیوں رکھا آپ کو؟ اس کی وجہ ہے, اس کا سبب ہے, وہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے, یہ وقت کو قیمتی بنانا چاہتا ہے. اور یہ جو مہمان جا رہا ہے نا, اس کے جانے سے پہلے یہ کچھ باتیں میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں, ان کو سمجھ لیجئے. اور ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں, ابھی بھی دن باقی, ابھی بھی عمل کر لیں آپ, اب بھی لوٹ آئیں. اللہ پھر بھی اپنی رحمت کے دامن میں چھپانے کو بیٹھا ہوا ہے.
ابھی بھی لوٹ آئیں. تو مہمان کے جاتے جاتے جو چیزیں سمجھنی ہیں، ایک یہ سمجھے کہ روزہ ایویں نہیں اللہ نے رکھا ہوا. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں 21 دن کوئی کام کر لو تمہاری عادت بن جائے گی وہ کام. مثلا آپ بچے سے کہتے ہو بیٹا تم نے روزانہ مسواک کرنی ہے، 21 دن اس کو زبردستی بس پکڑا دو، یہ کر لے، پھر پکڑا دو. 21 دنوں کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ بندہ پکا عادی ہو جائے گا، اس کام کا عادت بن جائے گی، اس کی جبلت میں وہ چیز آ جائے گی. کئی دفعہ بندہ کوئی عادت سے مجبور کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، بندہ کہتے ہیں کیا کرتے رہتے ہو، کہتا ہے یار مجھے پتہ نہیں لگتا، عادت بنی ہوئی ہے. ہوتا ہے نا ایسے. اللہ نے ہمیں کتنے دن دیے رمضان کے؟ 29 یا 30 دن، تاکہ میرے بندوں کی کئی عادتیں پختہ ہو جائیں، یہ میرے قریب ہو جائیں، ان کی نماز پکی ہو جائے. یہ 30 دن تک اللہ کی حلال چیزوں کو چھوڑنے کی ایسی پریکٹس کریں کہ 30 دن گزرے تو یہ حلال کی بجائے حرام کو چھوڑنے پہ بھی تیار بیٹھے ہو. اللہ جیسے تو نے حلال چھڑوایا تھا، آج ہم حرام کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں. وہ آپ کو تیار کر رہا ہے. تو میرے بھائی دیکھیں اس مہمان کے جاتے جاتے ہم نے کہیں ایسا کام ہمارے اندر کوئی آیا ہے کہ ہم نے چھوڑ دی ہوں یہ چیزیں جو اللہ نے ہم سے چھڑوانی تھی، یا کچھ چیزیں پکی کر لی ہوں جو اس نے کروانی تھی. اگر نہیں ہوا تو مہمان کے جانے سے پہلے پہلے وہ چیزیں پوری کر لیں. بچھڑ رہا ہے، بچھڑتی گھڑیاں ہیں. آج 27ویں رات گئی، ابھی بس عید آ جانی ہے. رمضان تو کیا قیامت آ رہی ہے، دن زیادہ جلدی سے گزر رہے ہیں، جلدی سے گزر رہے ہیں. ابھی بندہ کہتا ہے یار کل کی بات ہے، رمضان آیا تھا، اب چلا بھی کیا. تو رمضان کا فلسفہ ہے پورا، اس کو سمجھیں اور دیکھیں ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے کہ نہیں ہے. اور ایک اور تبدیلی چاہتا ہے اللہ، وہ کیا ہے؟ بندہ گناہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ بولے کون سی چیز اسے گناہ پہ لگاتی ہے؟ 2 عوامل ہوتے ہیں گناہ کرنے کا، ایک ہے شیطان اور ایک انسان کا نفس. رمضان میں شیطان جھگڑا ہوا ہے، پیچھے کیا بچا؟ نفس. نفس انسان کو گناہ پہ لگاتا ہے. نفس کہتا ہے جھوٹ بول کے تھوڑا منافع زیادہ لے لے، ڈنڈی مار دے، کوئی بات نہیں ہے، پیسے ہی تو زیادہ آ جائے نا کہ ساری دنیا کرتی تو بھی کر لے. بس جو سارے جھوٹ مار کے بیٹھتے میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی بات نہیں ہے، سارے لگے ہوئے تم بھی ایسے کر لو. نفس ابھارے گا آپ کو. نفس مشقت نہیں برداشت کرتا. نفس جو ہے نا وہ چاہتا ہے میں سکون میں رہوں، اور چل چھٹ پر ایڈی ٹھنڈ ہے، تو اٹھ کے وضو کریں گا ستا رہے. نفس وہ نہیں آنے دے. تو آگ رہا ہوتا ہے تو کیا مطلب، نیند قربان کر، چھوڑ جاؤ یار، مسجد میں بیٹھے ہیں مولوی، ان کا کام ہے، تم سو جاؤ، رات لمبی ہے، تھک جاؤ گے، جسم میں طاقت ختم ہو جائے گی. نفس تھکاوٹ نہیں برداشت کرتا، چلو رہنے دو. یہ نفس ہے، آپ کا نفس ہے، قرآن نہیں پڑھنے دے گا. آپ قرآن کھول لیں 10 منٹ بھی نہیں، 10 منٹ تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا، 2 منٹ کے بعد سر میں درد شروع، شقت. نفس بوجھل ہو جاتا ہے، قرآن نہیں پڑھنے دے گا، نماز نہیں پڑھنے دے گا، توجہ نہیں لگنے دے گا مسجد میں آ کے. جب یہ نفس ایسا ہو جائے پھر تو نماز کے 2 منٹ بھی اوپر ہو جائے، بندہ کہتا ہے کار صاحب نماز لمبی پڑھاتی تو پتہ نہیں بھی ایسے کام تے جانا ہوتا ہے، تسی ویلے نمازاں پڑھو مسجدیں، ہمارے کام ہوتے ہیں، میں نے دکان کھولنی ہوتی ہے تو ہی 4 منٹ ہوتے لاتے. یہ نفس برداشت نہیں کرتا، اس کو پیچھے دکان نظر آ رہی ہے، اللہ ادھر کھڑا کرتا ہے، کہتا نہیں پیچھے دکان ہے میری. نفس ابھارتا ہے، گناہ پہ لگاتا ہے، اور بندے کہتے ہیں بس یار کی کریے، لگے ہوئے ہیں، دل ہی نہیں کرتا گناہ چھڈنتے، بس بڑی کوشش کی، چھوٹتا نہیں ہے. اللہ نے رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا، اور نفس کے لیے اللہ نے یہ روزہ رکھا ہے. 30 دن آپ نفس کی کبھی نہیں مانیں گے. دل کرتا پانی پینے کو کہ نہیں کرتا؟ جسم چاہتا ہے نا مجھے راحت ملے. کیا آپ جب روزہ رکھتے ہیں شام تک جسم مشقت میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بندے کو مشقت ہوتی ہے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کوئی کام کرنا پڑ جائے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بھوکا پیٹ ہے. نفس تو چاہتا ہے، جسم چاہتا ہے راحت ملے، لیکن بندہ کہتا ہے نہیں، جب تک رب نے میری پابندی رکھی ہے میں نہیں کھا سکتا، جب پابندی ختم ہوگی تب کھاؤں گا. آپ نفس کو کچلتے ہیں، ایسا کچلتے ہیں، ایک دن یہ نفس آپ کے تابع ہو جاتا ہے. اب آپ جو مرضی کریں، فجر پہ اٹھیں، یہ ٹھنڈے پانی سے پریشان نہیں ہوگا. آپ کا نفس آپ کو گرمی کی لو سے اور دھوپ سے پریشان نہیں کرے گا. یہ آپ کو قرآن میں زیادہ دیر بیٹھتے ہوئے پریشان نہیں کرے گا، کہے گا بیٹھ پڑتا رہے. یہ نفس کا کنٹرول رب آپ کے ہاتھوں میں دینے کے لیے کہتا ہے میرے بندے 30 دن تو نے بھوک برداشت کرنی ہے. کیا ایسا ہوا؟ 26 روزے گزر گئے، میرا نفس میرے کنٹرول میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟
میری گالی بے کنٹرول ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا, میری نمازیں پکی ہو چکی ہیں کہ نہیں ہوئی, میں پہلے فجر پہ نہیں اٹھتا تھا, آج بھی میری سستی برقرار ہے کہ میں نے چھوڑ دی ہے. مجھے پہلے دکان عزیز تھی, رب کا جو ہے وہ کلام اور اس کی نماز عزیز نہیں تھی, آج بھی ویسے ہی ہے, تو میرا نفس ابھی تک بھی ویسے ہی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے, مجھے روزے نے فائدہ نہیں دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان چلا جائے اور آپ ویسے کے ویسے رہ جائیں. 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں. ایک وہ بندے رمضان آیا چلا گیا, کوئی فرق نہیں پڑا, کچھ بھی نہیں ہوا ان کو, نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی, پہلے بھی ایسا تھا اب بھی ایسا, اس کی زندگی رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو پتہ ہی نہیں ہے. دوسری قسم کے لوگ پتہ کون ہوتے ہیں؟ جو رمضان میں روزے تو رکھتے ہیں لیکن مشقت سمجھ گئے, یار سالانہ مشقت دن آ گئے نا, روزے آ گئے کیا کریں گے, پھر وہ مختلف قسم کے میسج بناتے ہیں, روزہ لگ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, توہین کرتے ہیں روزے کی, اور روزے کو مشقت بنا کے پیش کرتے ہیں. گرمی کا روزہ اتنی دیر بھوکا رہنا پڑے گا. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں, یہ دونوں محروم ہیں, سب رکھتے ہیں روزہ رکھا لیکن مشقت سمجھتے ہوئے, یہ اجر سے محروم ہیں. تیسرے بندے وہ ہیں وہ جو روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن دل کی خوشی سے, لوازمات دوسرے نمازیں بھی پڑھ لی, کسی حد تک عبادت بھی کی, روزے بھی رکھے, یہ اللہ کے ہاں اجر کے مستحق ہیں. چوتھے لوگ پتہ کون ہوتے ہیں؟ وہ بڑے بابرکت اور بڑے ہی عظیم ہیں, وہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ یوں حساب لگائیں, ایک سیزن آنا ہے تو بندہ ایک اس سیزن میں جا کے محنت کر کے کچھ کما لے, ایک سیزن سے پہلے تیاری کر کے رکھے, اپنے پیسے جوڑ کے رکھے, اپنے پاس کچھ لوازمات رکھے, جیسے سیزن آئے گا یہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے, جلدی سے منافع لو, جلدی سے. جو پہلے سے تیار بیٹھا ہوگا وہ فائدے بہت زیادہ لے گا, بہت فائدہ لے گا, یا جو سیزن کے دوران محنت کرتا وہ پہلے والا. کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں, رمضان آ رہا ہے, پھر رمضان جیسے ہی آ جائے ان کی محنتیں پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہیں, یہ بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑی نیکیاں کرتے ہیں, اتنی نیکیاں کرتے ہیں 6 مہینے تک رب سے دعا کرتے ہیں اللہ میری نیکیاں قبول کر لینا. کتنی زیادہ نیکیاں ہوگی جو 6 مہینے تک عبادت کے لیے دعائیں ہوتی رہے, اللہ میری عبادتیں قبول کر لینا, میری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف بخش دینا. تو میرے بھائیو, آپ نے چوتھے بننا ہے یا پہلے 3 میں سے کچھ بننا, یہ آپ پہ ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ تو رمضان کو قیمتی بنائیں, یہ جا رہا ہے. ایک تو اس کے فلسفے کو سمجھے, کیا ہم نے رمضان سے فائدہ لیا, میری نماز کی عادت بن گئی ہے, اللہ تو عادتیں بنانا چاہتا, اب تو 21 سے زیادہ دن ہو گئے. کیا میرا قرآن پڑھنے کا جو اسکیجول تھا, میرے ٹائم ٹیبل, میری روٹین میں قرآن شامل ہو گیا؟ اگر نہیں ہوا کر لیجئے, ابھی کر لیجئے, میرے وقت ہے, گیا نہیں ہے. کیا میں نے ان دنوں کو قیمتی بنایا ہے؟ ایک بات. دوسری بات, ان کو قیمتی بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نیکی میں مسابقت, مقابلہ کرنا چاہیے. لوگ مقابلہ کرتے ہیں دکان بڑی بنانے میں, گاڑی لینے میں, مکان بنانے میں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. بیوی بھی کہہ رہی ہوتی ہے فلاں نے دیکھا نویں ماڈل کی گڈی لے لی, آپ بھی لے لیے. پہلے سے زیادہ محنت کرو, زیادہ پیسہ کماؤ, اوور ٹائم لگا لو, کسی بھی طرح سے پیسے لاؤ. فلاں برانڈڈ کپڑے پہننے والے ہیں, میں نے بھی ان کے ساتھ معیار سیٹ کرنا ہے. فلاں کا بچہ تو فلاں سکول میں جاتا ہے, وہ بڑا سکول ہے, ہمارا بچہ گورنمنٹ میں جا رہا ہے, کہتا فیس نہیں ہے. محنت کرو, مزدوریاں کرو, زیادہ کچھ کرو, میں نے بھی اس جیسی محنت کروانی ہے بچے کو. معیار زندگی بہتر کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی؟ لگی ہوئی ہے. میری پروڈکٹ زیادہ سیل ہو, ہر بندہ چاہتا ہے. کروڑوں روپے لگا کے لوگ ایڈز بنا دیتے ہیں, ہماری پروڈکٹ لیں, یہ لیں, یہ لیں. ہم مقابلے میں پیچھے نہ رہ جائیں. یہ مقابلہ ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ زمانہ وہ بھی تھا جب لوگ مقابلہ کرتے تھے, لیکن کس کا؟ نیکی کا. ابو بکر و عمر نے کیا مقابلہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. عمر کہتے ہیں آج میں نے پہلا نمبر لینا, میں زیادہ مال لاؤں گا, لیکن ابو بکر پھر بھی لے گئے. مقابلہ. کوئی ایک تاریخی کتاب اٹھا کے دیکھ, کوئی ایک حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں,
کسی ایک صحابی نے بزنس میں، مکان بنانے میں، دکان خریدنے میں، یا اپنی سواری کو بہتر کرنے میں، اپنا معیاری زندگی سیٹ کرنے میں کسی ایک صحابی نے مقابلہ نہیں کیا. جس نے بھی کیا ہے اللہ کے لیے نیکی کرنے میں کیا. سوال کرتے تھے صحابہ اللہ کے رسول سے. ہمارے پاس بندہ آتا، مولوی صاحب میرا کم نہیں چلتا، کوئی وظیفہ ہی دس دیو. کب میں آگے کیسے پڑھوں، فلاں دی دکان تے بڑی چلتی، میرے کو گاہک ہی نہیں آتے. صحابہ کیا سوال کرتے، اللہ کے رسول بتائیں اللہ کو عمل کون سا پسند ہے جو میں کروں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں. اور اللہ کے رسول بھی کبھی کبھی سوال کیا کرتے. آپ بھی صحابہ کو مقابلے کے سوال کرتے تھے. ہم سوال کریں بیٹا بتاؤ ہوم ورک کس نے کیا، اسکول ٹائم سے کون گیا تھا، ایسے سوال تو سارے کرتے ہیں. اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، من اصبح منکم اليوم صائما. عام دن تھے، اللہ کے رسول نے مقابلے کا سوال کیا، بتاؤ آج کے دن کس نے روزہ رکھا ہے. قال ابو بکر. نا مختصر بات کرتا ہوں میں، آج کے دن کس نے تیمارداری کی، کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، کون ہے جو روزے کی حالت میں ہے. ابو بکر ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں بار بار. اللہ کے رسول نے فرمایا جس میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہوتا ہے. مقابلہ اللہ کے رسول بھی کروایا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، اجر ثواب لینے کے لیے نیکی میں آگے بڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی چاہت رکھتے تھے. غزوہ بدر میں صحابہ کے پاس 3 بندوں کے پاس ایک سواری ہوتی تھی. اب روٹین کیا تھی، ایک بندہ سوار ہوگا، 2 چلیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر وہ بیٹھ جائے گا، دوسرا 2 چلیں گے، وہ بیٹھ جائے گا. ایسے روٹین تھی. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا کرتے ہیں، ہم پیدل چلتے ہیں، آپ سواری کر لیں. کیونکہ اللہ کے رسول سے بڑا پیار تھا صحابہ کو، نچھاور کرتے تھے جانے بھی. تو حضور نے کیا فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرے صحابہ تم نے کیا سمجھا، تم ہی اجر لینا چاہتے ہو، میں اجر نہیں لینا چاہتا. میں بھی اللہ سے ثواب لینا چاہتا ہوں. جیسے تم سوار ہوگے ویسے ہی میں سوار ہوں گا. جب تم چلو گے جیسے میں بھی چلوں گا، کیونکہ اجر میں بھی لینا چاہتا ہوں، مجھے بھی رب سے ثواب چاہیے. تو نیکی کے کام میں انسان کو کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. رمضان ہے، نیکیاں زیادہ کریں، مقابلے لگائیں. میرا فلاں دوست جو ہے نا وہ قرآن میرے سے زیادہ پڑھتا ہے، میں نے بھی پڑھنا ہے. فلاں پہلی صف کا نمازی ہے، تکبیر اولیٰ میں نماز پڑھتا ہے، میں نے بھی تکبیر اولیٰ سے شامل ہونا ہے. یہ مقابلہ ہونا چاہیے. کبھی اس مسجد میں ایسا مقابلہ ہوا ہے کہ آپ کی مسجد میں نمبردار صاحب آ گئے ہوں، چودھری صاحب، تاجر صاحب، بڑا کوئی ہے، بڑا پھنے خاں کوئی آیا ہو، بڑے بڑے لوگ، میں اذان پڑھنے آیا ہوں. دوسرا تاجر کہے میں نے اذان پڑھنی ہے. ایک بروکر اور بزنس مین ہے اور بڑا اثر و رسوخ والا ہے، اس کا بڑا رکھ رکھاؤ ہے معاشرے میں، وہ آیا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی مقابلہ کروں گا، اذان تو میں نے پڑھنی ہے. قاری صاحب کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ قرہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، چلو پرچیاں ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے وہ چودھری اذان پڑھ دے. ایسا مقابلہ آپ کی مسجد میں ہوا کبھی؟ نہیں ہوتا. بچوں میں تو ہو جاتا ہوگا، لیکن جو لوگ دنیا کی دوڑ میں آگے ہیں وہ کیسا مقابلہ کرتے ہیں؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جہاں نیکی ہو آگے بڑھے، زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. اور رمضان کے جو دن بچ گئے ہیں مقابلہ کر کے ان کو قیمتی بنا لیں. محنت کریں. میں نے پہلی صف نہیں چھوڑنی، میں نے نماز نہیں چھوڑنی، میں نے مقابلہ کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھو تمہیں نعمت کی قدر ہوگی. گاڑی ہے میرے پاس بائک ہے، میرے پاس سائیکل ہے، تو میں نیچے دیکھوں. سائیکل ہے تو میں اس کو دیکھوں جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. قدر ہوگی کہ نہیں؟ لیکن ایک کام ایسا ہے اس میں اوپر دیکھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ نیکی. اپنے سے اوپر دیکھو، یہ بندہ نماز پہلی صف میں پڑھتا ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے. اس کی فجر بڑی پکی ہے، میں سویا رہتا ہوں، میں نے بھی پڑھنی ہے. کمال ہے کہ نہیں؟ مزہ آ جائے گا یقین جانے. یہ مقابلہ کریں. اپنے بچوں کو یہ مقابلہ کروائیں، اپنے گھر میں یہ مقابلے لگوائیں. بیٹا جو نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا میں اسے انعام دوں گا. مقابلہ کروائیں. اور اسلاف کتنا اہتمام کیا کرتے تکبیر اولیٰ کا، پہلی صف کا. حضرت محمد حفی رحمۃ اللہ علیہ، کمر کا مسئلہ ہے، بیمار ہے، مسجد میں جانا مشکل ہوتا ہے. ایک غلام خریدا کہ مجھے مسجد میں لے کے بھی جایا کرو، واپس بھی لے کے آیا کرو. غلام کتنے کا ہوگا بھلا آپ کی نظر میں اس زمانے میں؟
کیا سمجھتے ہیں آپ کہ غلام احمد یا ایک انسان ہے؟ بس یہ ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے، غلام ہے۔ انسان کی قیمت کسی گاڑی کو جہاز بھی آپ خرید لینا کہ انسان کی قیمت زیادہ ہے، آج کی پراٹوں کے زیادہ قیمت رکھتا تھا غلام۔ انہوں نے غلام لیا، ایک ہی مقصد ہے، مسجد میں لے کے بھی جانا، واپس بھی لے کے آنا ہے۔ ساتھیوں نے کہا آپ کو تو عذر ہے، گھر میں نماز پڑھ لیا کریں۔ ہائے ہائے کیسی بات کہی! کہتے ہیں ساتھیوں جب میرا رب مجھے بلائے، میرے میں ہمت ہے، میں سنتا ہوں، اللہ کا پیغام میرے کانوں میں پڑتا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، مجھے شرم آتی ہے کہ میں رب کے پاس نہ جاؤں، گھر بیٹھا رہوں۔ جس دن تم دیکھو میں پہلی صف میں شامل نہیں ہوا، میری تکبیر اولا نہیں ہے، جان لینا میری موت کا دن ہوگا۔ سعید بن مسیب کیا کہتے؟ 20 سال ہو گئے، ایک نماز کے علاوہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑا ہے، اور وہ ایک نماز بھی وہ تھی حین ماتت والدتی وحین اشتغلت بتجہیزها وتکفینها۔ ایک نماز چھوٹی تھی 20 سالوں میں، جب میری ماں فوت ہو گئی، کفن دفن میں مصروف ہوا، نماز لیٹ ہو گئی۔ ہماری کتنی نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں، مقابلہ کریں۔ مہمان جاتے جاتے ابھی سے لگا لیں، اب میں نے کوشش کرنی، ان دنوں میں جتنے بچ گئے مقابلہ کر لے۔ اور جو لوگ محنت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کیسی فکر ہوتی ہے۔ ہمارے ایک شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں ایک بندے نے اللہ سے دعا کر کے بیٹا اس لیے لیا کہ اللہ مجھے بیٹا دے جو میری پہلی صف میں جگہ رکھا کرے گا، کوئی اور مقصد نہیں ہے، اللہ سے اولاد ہی مانگی ہے اس مقصد کے لیے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھنے والا بن جاؤں۔ تو ایک تو مقابلہ کرنا آپ نے زیادہ سے زیادہ، فاستبقوا الخیرات، مسابقت کریں نیکی کے کاموں میں، فلیتنافس المتنافسون، آگے بڑھنا ہے نیکی کے کاموں میں۔ لوگ بڑے بڑے بورڈ لگا دیتے ہیں، جی ہماری پروڈکٹ خریدیں، یہ کریں وہ کریں، آگے بڑھیں۔ آپ کہیں میں نے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں۔ قاری صاحب کے پاس آ کے کہیں میرے بیٹے کا قرآن ٹھیک کروا دیں، جیسے ٹیوٹر کے ترلے منتے اور ہم اس کے تلوے چاٹ رہے ہوتے ہیں، اس کو فزکس پڑھا دو، اس کو کیمسٹری پڑھا دو، اس کو زوالوجی بیالوجی اور فلاں فلاں پڑھا دو، اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس کی انگلش ٹھیک کروا دو۔ قاری صاحب کے پاس آؤ میرے بچے کا قرآن ٹھیک کروا دیں، میرے بچے کی نماز ٹھیک کروا دیں، اس کو آداب سکھا دیں، اس کو نماز کا ترجمہ سکھا دیں۔ آؤ نا ذرا مقابلہ کرو۔ فلاندہ منڈے نے تو ایف ایس سی کر لی، وہ تو ڈاکٹر بن گیا ہے، وہ تو انجینئر بن گیا ہے، آپ کا بچہ قرآن پڑھنے والا بنے، کبھی اس پہ بھی فخر کرو میں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا۔ مقابلہ۔ تیسری بات، قرآن مجید کی کثرت کریں، اس میں بھی مقابلہ کریں۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر القرآن۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے، حدیث پڑھاتے ہیں۔ حدیث کوئی عام چیز ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ حدیث عام ہے؟ حدیث پڑھاتے ہیں، لیکن رمضان جیسے ہی چاند نظر آتا حدیث بند ہو گئی ہے۔ کہتے ھذا شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن، اس مہینے میں کسی سے باتیں نہیں ہوگی، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اگر بات ہوگی تو اللہ کے قرآن سے بات ہوگی، اللہ کے قرآن سے ہی باتیں ہوں گی، کسی اور سے نہیں ہوں گی۔ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر پہلے ہی فوت ہوئے، چند سالوں کی بات ہے، شیخ بیٹھے ہیں یہاں، جانتے ہوں گے عبد المنان نور پوری۔ کہتے ہیں وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے استاد کو کسی جگہ ٹھہرایا، زور سے پہلے گئے ہم، تو استاد محترم کو میں ظہر کے وقت جگانے گیا تو قرآن پڑھ رہے تھے، بوڑھے ہو گئے ہیں میرے بھائیوں، عصر کے وقت جگانے گیا پھر قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں میں افطاری پہ آیا تو استاد جی نے پھر بھی نظر اپنی مصحف پہ ٹکا رکھی تھی۔ شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے، اس میں دوسری تیسری مجلسوں کو چھوڑو، موبائل کو چھوڑو، ٹی وی کو چھوڑ دو، اللہ سے تعلق بناؤ، اپنی توجہ ساری عبادت کی طرف کر دو۔ میرے بھائیوں جتنے دن باقی ہیں، مہمان جا رہا ہے، ہماری توجہ کیا ہوگی؟ ہمیں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ لوگوں نے گمراہ کر دیا، بہروپی آتے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ جو ساری زندگی سارا سال بہودیاں کرنے والے اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے نام پہ اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورتیں، وہ آج بیٹھی ہیں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ ہماری افطاریاں بھی برباد کر رہی ہیں، ہماری سحریاں بھی برباد کی جا رہی ہیں۔ آج موبائل کے نام پہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا لالچ لگا دیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، وہ جی میں تو گیم کھیل رہا ہوں ٹائم پاس کرنے کے لیے، روزانہ لگ جائے مجھے،
یہ چیزیں آپ کی توجہ ہٹاتی ہیں میرے بھائی. ابھی تک اگر آپ نے توجہ نہیں کی, ان دنوں میں کوشش کر لیں مہمان کہیں چلا نہ جائے, توجہ کر لیں. یہ نہ ہو کہ مہمان جاتا رہے اور آپ کی توجہ ہی نہ ہو. ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی, کہتے ہیں ہم سعودیہ میں تھے, آپ کو اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے. جو گئے ہیں مجھے بتائیں وہاں پہاڑوں پہ سبزہ کتنا زیادہ ہے؟ نہیں ہے. بنجر پہاڑ ہیں اور گھر کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ چاہے تو جتنا مرضی سبزہ اگا دے, نہیں کر سکتا. اللہ چاہے تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دے. حالانکہ رب کا گھر ہے. ہم تو اپنا فارم ہاؤس, اپنی حویلی کو بڑا سجاتے ہیں, رب نے اپنا گھر نہیں سجایا. تو بندہ کہتا مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ نے گھر سجایا نہیں ہے, یہ پہاڑوں پہ سبزہ نہیں ہے. کہتے میرے پاس جواب نہیں تھا. اس نے جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں رب چاہتا ہے میرا گھر پکنک پوائنٹ نہ بنے, لوگ آئیں ان کی توجہ پہاڑوں کی بجائے میری طرف ہی رہے, ان کا سارے کا سارا خیال, ان کی ساری توجہ صرف رب کی طرف رہے, وہ میرے بن کے رہے. اگر یہ پکنک پوائنٹ بن گیا تو لوگوں نے تو سیریں شروع کر دینی ہیں. یہاں تو لوگ روحانیت کے لیے آتے ہیں, مجھ سے جڑنے کے لیے آتے ہیں. تو رمضان میں اللہ کے ساتھ جڑیے, موبائل, ٹی وی اور دیگر مصروفیات سے جان چھڑوا لیجئے, اپنے دوستوں کی مجلس کو چھوڑ دیجئے, جتنا پہلے بیٹھتے تھے اس سے کم وقت دیجئے. اسلاف کہہ دیا کرتے تھے دوستوں سے, بھائی رمضان میں ملاقات کا ٹائم نہیں ہوگا, ایک ٹائم ہوگا چائے پینے کے وقفے کے برابر بیٹھ سکتا ہوں, اس سے زیادہ ٹائم نہیں دوں گا, میں نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے. شہر القرآن. میرے بھائیوں, مہمان کے جانے سے پہلے روٹین بنا لیں, اپنے سکیجول میں, ٹائم ٹیبل میں, روٹین میں قرآن سیٹ کر لیجئے. اگر نہیں ہوا تو کر لیں, اللہ توفیق دے سکتا ہے. اسلاف پتہ کیا کرتے تھے؟ اگر میں یہاں سے کہوں کہ لاہور کتنی دیر کا سفر ہے, آپ کیا کہیں گے؟ 2 گھنٹے کا. میں ابھی آیا ہوں لاہور سے, مجھ سے پوچھ لیں, میں بھی یہی کہوں گا 2-2.5 گھنٹے, ایسے ہی کہیں گے. اسلاف ایسے نہیں کہتے تھے, ہمارے بزرگ ایسے نہیں کہتے تھے, صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے. ان سے اگر کوئی سوال کرتا, بتاؤ یہاں سے لاہور کتنا ہے, وہ کہیں گے جتنی دیر میں 5 پارے پڑے جاتے ہیں. اچھا یہ بڑی توجہ والی بات. میں بھی ابھی سفر میں آ رہا ہوں, میں بھی الحمدللہ تراویحیں پڑھاتا ہوں, بس ایک ہی رات ادھر حاضری ہوئی ہے, تو آج ناغا کیا ہے, 1.5 پارہ میرا بھی رہتا ہے ابھی. تو میں نے کہا میں نا سپارہ پڑھتا ہوں, 1.5 سپارہ میں نے سفر میں پڑھا, اور میں نے آدھے پونے گھنٹے پڑھ لیا, حافظ پڑھ لیتے ہیں جلدی. تو میں سوچ رہا تھا یار اب بندہ تھک بھی جاتا ہے, ٹیک لگانے کو دل کر رہا ہے کبھی کیا. تو جو یہ کہتے تھے کہ اتنے پارے پڑھنے کا وقت, اس کا مطلب وہ مسلسل سفر میں قرآن ہی پڑھتے تھے, کوئی اور کام نہیں کرتے ہوں گے, وہ قرآن ہی پڑھتے ہوں گے. اتنا قرآن پڑھتے, سفر میں بھی قرآن. اور کئی کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں میری قرآن کی روٹین خراب ہو گئی ہے عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ, بس ایک میرا تہجد میں چل رہا ہے, ایک سفر میں چل رہا ہے, ایک عام روٹین میں چل رہا ہے, بس روٹین خراب ہو گئی ہے قرآن پڑھنے کی, ابھی خراب ہے. اتنا اچھا ہماری روٹین کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو جو پہلے بات سمجھائی ہے, رمضان کا فلسفہ, اللہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے, وہ آپ کو قیمتی بنانا چاہتا ہے. کیا قرآن سے روٹین بنی ہے؟ نہیں بنی, اب سے بنا لیں. تیسری بات یا چوتھی بات؟ چوتھی بات, اگر آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا, آپ کہتے ہیں یار ہون میں کی کرا, 26 روزے گزر گئے, میں نے تو روزے بھی نہیں رکھے, میں نے تو نمازیں بھی نہیں پڑھی, میں تو اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں ناکام ہی رہ گیا, اب بھلا اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا, اب وہ کیا کروں گا, رب کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا, وہ میں کیسے بیٹھوں. بندہ کسی کے دروازے پہ کچھ دیر نہ گیا ہو تو بندہ کہتا ہے کیڑے منہ نہ جاواں. آپ سوالی چہرہ بنا کے آ جاؤ, سوالی چہرہ لے کے بیٹھ جاؤ. اللہ دل میں, زبان سے کچھ نہیں ادا ہوتا, الفاظ جڑتے ہی نہیں ہیں, بس چہرہ سوالی بنا لو, ندامت کا اظہار کر دو, جو ہو گیا سو گیا, اللہ اب نہیں ہوگا, اللہ کی قسم وہ گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا. موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے نا بارش کے لیے, اللہ بارش دے دے, اللہ نے کہا ایک بندہ گناہ گار ہے, اسے باہر نکالو پھر بارش دوں گا. گناہ کی نحوست ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جس کا جو بندہ گناہ گار ہے نا اللہ کو ناراض کرنے, وہ نکل جائے یہاں سے. تھوڑی دیر ہوئی, بارش آ گئی. موسیٰ نے کہا اللہ یہ کیا ہوا, ابھی تو نے کہا تھا ایک بندہ گناہ گار موجود ہے, بندہ نکلا کوئی نہیں, بارش ہو گئی ہے. اللہ کہتے ہیں موسیٰ اس نے دل ہی دل میں مجھے یاد کیا تھا, میرے ساتھ تارے ملا لی تھی, میں نے اسے اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیا ہے.
مان کے ساتھ بیٹھیں، اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اور میرے بھائیوں ایک لسٹ تیار کر لیں، ابھی سے کر لیں، ابھی دن باقی ہیں۔ آج کی رات بڑی بابرکت، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ لیلۃ القدر کو 27ویں میں تلاش کرو، مطلب یہ کہ تاکید اس کی زیادہ ہے، اس میں زیادہ چانس ہوتے لیلۃ القدر کے۔ کبھی وہ 21ویں میں ہو سکتی، کبھی 23ویں میں ہو سکتی، کبھی 25ویں میں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں، لیکن 27ویں میں زیادہ دفعہ آتی ہے۔ اس حدیث سے یہ معنی مراد ہے، سمجھ رہے؟ تو آج کی رات ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی، اور موسم بھی اچھا ہے، بیٹھ جائیں اللہ کے سامنے، دعاؤں کی لسٹ بنا لیں۔ یہ لسٹ ہے میں نے رب سے منوانی، کھیڑے پہ جو اللہ دے، بندہ کہ تو کی کھیڑی پہ گیا جان بھی چھٹ دے، اللہ دیکھ، اللہ بس تیرے کو لینا ہی لینا۔ رب کی قسم وہ کبھی نہیں لٹاتا، ان یردہما صفرا، اللہ کو شرم آتی ہے میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ فقیر بن جائیں، اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، ضد لگا لیں، اللہ مجھے نماز دے دے، مانگیں، یہ مانگیں۔ میری 4 پکی ہیں، فجر نہیں پڑی جاتی، جو 4 پکی کر سکتا ہے وہ 5 بھی نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے۔ مانگیں اللہ سے، اللہ مجھے والدین کی فرما برداری دے دے، اللہ مجھے نیکی دے دے، مجھے صدقہ و خیرات کی توفیق دے دے، مجھے قرآن دے دے، مجھے نماز سے محبت دے دے۔ یہ مانگیں اللہ سے، لسٹ بنائیں اور اللہ سے ضد کر کے منوائیں، وہ ضرور دے گا۔ جب بندہ صدق دل سے مانگتا ہے تو اللہ عطا بھی کر دیتا ہے۔ اور ایک لسٹ اور بنائیں، وہ پتہ کیا بنانی ہے آپ؟ ادھر لکھیں کچھ ایسے گناہ جو آپ سے چھوٹتے نہیں ہیں، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ادھر کچھ ایسے لکھیں جو آپ نے نیکیاں پختہ کرنی ہیں، فجر کچی ہے، یہاں پہ عصر کچی ہے، 3 نمازیں ہیں، 2 نہیں ہیں، قرآن کی روٹین نہیں ہے۔ ایک لسٹ یہ بنائیں، ایک یہ بنائیں۔ اب آج کی رات اللہ سے مانگے کہ میں نے اللہ یہ چھوڑنا ہے، یہ اپنانا ہے۔ اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو روزوں نے آپ کو فائدہ دے دیا ہے۔ خوش ہو جائیں، اللہ کے رسول کا وہ فرمان پھر آپ کے لیے ہے کہ زندگی کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں اگر آپ نے یہ حاصل کر لیا، کچھ گناہ چھوڑ دیے اور نیکیوں کو آپ نے اپنا لیا۔ اگر رمضان آیا اور چلا گیا، مہمان جاتا رہا، کچھ بھی نہ لیا، تو پھر آپ سے بڑا محروم ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا نا، رمضان آئے اور بندہ رب کے قریب نہ ہو تو اس بندے سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں رمضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقابلہ کرنا ہے آپ نے، روزے کا فلسفہ سمجھنا ہے، اور پھر رب کے در پہ واپس پلٹنا ہے، اس سے معافی مانگ لینی ہے گناہوں کی، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ اب دے دے۔ اور کبھی ایسے مانگا کریں کہ اللہ کو ترس آ جائے کہ ہونے نہ دے ہی دیو، بات ختم ہو گئی ہے۔ فقیر کبھی آپ نے دیکھا؟ فقیر بتاتا ہے میں فقیر ہوں، دیکھ کے پتہ چل جاتا، ایسے بیٹھے اللہ کے سامنے، اب بندہ واقعی فقیر ہے۔ فقیر کبھی کبھی ایسے الفاظ بولتا، سیدھے دستک ہوتی ہے دل پہ، بندہ کہتا ہے انہوں کشتے دے ہی دیو۔ ایسے رب کے سامنے بولے، ایسے میٹھے بول بولے اللہ، بات ایسا کوئی الفاظ جیسے وہ بچے نے باپ سے کہا تھا بابا سائیکل لے دو، ابا جی نے کہا بیٹا پیسے نہیں ہیں، پھر اس نے کہا، پھر کہا، ضد کی تو ابے نے جھڑک دیا، تجھے کہا پیسے نہیں ہیں، تو پھر آ جاتا ہے، تو کہتا ابو جی آپ ہی تو میرے ابا جان ہیں، آپ ہی تو مجھے پالنے والے ہیں نا، آپ ہی خرچہ دیتے ہیں مجھے، سب کچھ تو آپ ہو، آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کا داتا ہی ایک ہے، آپ کا مشکل کشا ہی ایک ہے، آپ کو تو اللہ نے ایک در کا سوالی رکھا ہوا ہے، آپ تو منگتے ہی ایک در کے ہو۔ بیٹھو، اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ دے دے نا، ایسے مانگے اللہ ضرور دے گا۔ تو یہ چند گزارشات تھی، مہمان جا رہا ہے، کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ وہ چلا جائے اور ہم کہیں اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چوگے کھے۔ ابھی بھی دن باقی ہیں، 27واں روزہ ہے، 27ویں رات ہے، 28واں 29واں ہو سکتا ہے 30واں بھی ہو، 4 دن تو بنتے ہی ہے نا۔ ان 4 دنوں میں اللہ سے کچھ نہ کچھ لینا ہے۔ رمضان کا کوئی جو اللہ نے ایک ریفریشر کورس دیا ہے اس سے کوئی فائدہ تو لینا ہی لینا ہے، کیونکہ اللہ نے بھوکا رکھنے کا ایویں ہی نہیں اللہ نے کہا چلو بھوکے رہو، مقصد ہے، میں نے آپ کو مقصد بتا دیا ہے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے اور اللہ ہمیں رمضان کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق دے۔ آپ کا اللہ بیٹھنا قبول فرمائے، ہمیں جنت میں بھی جمع فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمدللہ۔